الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسنون اعمال میں سے بیت الخلاء میں آنے جانے کی سنتیں بیان کریں گے کہ بیت الخلاء میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے دن میں رات میں، تو یہ ایسی جگہ ہیں جہاں شیاطین رہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے جگہوں میں جانے کی وقت اسلام نے ہمیں کون کون سی تعلیمات دی ہے کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ایسے وقت میں جو ادا کرے گا انشاءاللہ، ایک تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا، دوسرے اس کی دنیاوی فائدے بھی ہے کہ بہت ساری شرور آفات مصیبات سے محفوظ ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر تو کامیابی ہے ہی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیت الخلاء میں آنے جانے کی تقریباً 11 سنتیں ہیں۔ کتنے؟ 11 سنتیں ہیں، توجہ سے دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو سر کو ڈھانک کر اور جوتا پہن کر جاتے تھے۔ وہ سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی ٹوپی نہیں رکھتے سر کے اوپر، جب بیت الخلاء میں جائے تو سر کے اوپر ضرور ٹوپی رکھے اور جوتا بھی پہن کر جائیں، چاہے کتنا ٹائل خوبصورت ٹائل اس کے اندر کتنی ہی لگے ہوں، اپنے گھروں میں بیت الخلاء میں چپل ضرور رکھا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ پہن کر جایا کرو، سمجھ آ گئی؟ یہ ایک نمبر سنت۔ سنت نمبر 2 کیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہوا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا خبیث جنات شیاطین وہ یہ انہی جگہوں میں رہتے ہیں، جو یہ دعا نہیں پڑھتا نا وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھو میں آپ کو حدیث شریف بتاتا ہوں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ اس بندے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا فائدہ ہوا اس کا؟ خبیث شیاطین کے شر سے یہ بندہ کیا ہوا؟ محفوظ ہوا۔ اچھا، سنت نمبر 3 بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں رکھے۔ کون سا پاؤں؟ الٹا پاؤں، سیدھا پاؤں نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنت نمبر 4 یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر نکالے، پھر جو سیدھا پاؤں ہے نا یہ جو ہے پھر نکالے، سمجھ آ گئی؟ اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ یاد کرو، اس کا ترجمہ ہے غفرانک کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، یہ غفرانک اس کا ترجمہ ہوا، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے پھر الحمدللہ الذی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اذھب عنی الاذی وعافانی، جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز دور کر دی۔ بندے کے پیٹ میں اگر پیشاب رہ جائے اور وہ خارج نہ ہو جائے تو بندے کو کتنا تکلیف ہوگا، آپریشن کرنے پڑتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے پیشاب بند ہو جاتے اس کو کتنا سخت تکلیف، مر جاتے ہیں۔ تو جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، سب کچھ گند وغیرہ خارج ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کریں الفاظ پر، سمجھ آ رہی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے یہ تکلیف والی چیز دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی، آسانی عطا فرمائی، سمجھ آ گئی بات کی؟ سنت نمبر 5 یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو جانے سے پہلے اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں نا، تو انگوٹھی اتار دو، یا ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے، مثلا کوئی آپ نے ایسے لاکٹ پہنا ہوا ہے یا کوئی ایسی جو ہے بیج لگایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اللہ قرآن کی کوئی آیت ہے، مثلا ان اللہ مع الصابرین، یا کوئی بھی آیت ہے قرآن کی، تو وہ یا پین ہے، آج کل پینوں کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے جو ہے کلمات لکھے ہوتے ہیں، تو یہ اتار دو، سمجھ آ رہی ہے؟ یا کوئی چیز تھی جس کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ نظر آ رہا تھا،
آپ کی جیب میں تھا، آپ کے پین کے اوپر یا گھڑی کے اوپر، تو وہ چیز بھی اتار کر پھر بیت الخلاء میں جائیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں، جب آپ فارغ ہو جائے بیت الخلاء سے باہر آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ پہن لو. لیکن اگر کسی بندے نے تعویذ پہنی ہے، تعویذ وہ کپڑے کے اندر، چمڑے کے اندر بند ہے، اور اس کو گلے میں لٹکایا ہوا ہے یا بٹوے میں رکھا ہوا ہے، وہ پھر نہ نکالے، وہ اسی میں پڑا رہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، وہ چھپا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سنت نمبر 6 یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ پیٹھ کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاکستان میں مشرق اور مغرب ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مغرب کی طرف قبلہ ہے نا، تو اس قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے، شمالاً جنوباً اس طرح بیٹھے. سمجھے؟ اپنے گھروں کے اندر جب لیٹرین بنائیں تو اب اپنے والد صاحب کو یہ بتا دیا کرو کہ جو ٹھیکیدار ہو، تاکہ وہ اس کو بتا دے کہ ہمارے بیت الخلاء ایسے نہ بنائے کہ جس کی وجہ سے قبلے کی طرف ہمارا منہ رہے یا ہمارا پیٹھ رہے. سمجھ آ رہی؟ شمالاً جنوباً اس طرح بنایا کریں. یہ سخت گناہ ہے، بے ادبی ہے. سمجھ آ رہی؟ سنت نمبر 7 یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت بغیر کسی شدید ضرورت کی بات چیت نہ کرے، کہ بیٹھا ہوا ہے پیشاب کر رہے اور ساتھ کسی کے ساتھ موبائل پہ لگا ہوا گپ شپ بھی لگا رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ذکر بھی نہ کرے اس دوران، کچھ بھی نہ کہے، خاموش بیٹھا رہے. سمجھ آ گئی؟ سنت نمبر 8 یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچے، کہ پیشاب کی چھینٹی آپ کے کپڑے، آپ کے بدن پر نہ لگے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اکثر عذاب قبر یہ پیشاب کی جو چھینٹی ہوتی ہے نا، ان سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام 2 قبروں پر گزر رہے تھے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان دونوں کو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. چھینٹی اڑ رہی تھی اور اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پہ لگ رہی تھی، پرواہ نہیں کر رہا تھا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت توجہ والی بات ہے. سمجھ آ رہی؟ سنت نمبر 9 یہ ہے کہ پیشاب پخانہ بیٹھ کر کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے بچوں کو بھی اس کی عادت بنائیں، یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے. اور سنت نمبر 10 یہ ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے جب باتھ روم میں یا جہاں بھی بیٹھنا ہو تو کپڑے اس وقت نیچے کرے جب بالکل نیچے بیٹھ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا ہو سکے نیچے جو ہے ہو کے پھر جو ہے کھول دے. اور سنت نمبر 11 یہ ہے کہ اگر کسی جنگل یا شہر کے باہر میدان میں پیشاب کر رہے ہوں آپ، یا پخانہ کر کی ضرورت پیش آ جائے، آپ گاؤں میں گئے، شہر میں تو چلو گھر کے اندر باتھ روم ہے، لیکن گاؤں کے اندر بعض دفعہ باتھ روم نہیں ہوتے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس کے لیے اتنا دور چلے، اتنا دور جائے کہ لوگوں کی نظروں سے پناہ ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں ہے کہ لوگوں جہاں قریب بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ لوگوں کی آنے جانے کی جگہ ہے اور آپ ادھر ہی بیٹھے ہو، لوگ آ گئے تو پھر آپ جو ہے تکلیف میں ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ آپ علیہ السلام تقاضا کرنے کے لیے بہت دور چلے جاتے تھے، کہ جب لوگوں کی نظروں سے فنا ہو جاتے تھے نا، اس کے بعد پھر جو ہے تقاضا کرتے. تو اگر شہر کے باہر جنگل یا گاؤں میں ہو تو پھر یہی طریقہ اختیار کر لے. سمجھ آ رہی؟ ہاں، جب شہر میں ہو، باتھ روم میں ہو، تو وہاں باتھ روم کے اندر بھی یہ طریقہ اختیار کر لو کہ پہلے سے پورے کپڑے نہ اتارو، جب بیٹھنے کی قریب ہو جائے تو پھر جو ہے یہ کھول دیا کرے. تو یہ 11 سنتیں ہو گئی. جو انشاءاللہ اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کی دنیا اور آخرت بنے گی. ایک سنت پہ اس بندے کو بہت اجر ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کے برابر ثواب بتایا گیا ہے. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. تو سنتوں پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ 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 کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم
کرم دوستو، اس کے لاکھوں